سیٹ صاحب آپ تو تاریخ کے شاہد رہے ہیں اور آپ نے لکھی بھی ہے، ضبط تحریر میں بھی لائی ہے. تاریخ کی پٹاری سے بڑا کچھ بعد میں نکلتا ہے اور سمجھ نہیں آتا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا. اسی میں ایک اور نئے انکشاف کا اضافہ ہوا ہے. عمران خان صاحب کی حکومت کس نے ختم کی، عمران خان صاحب کو کس نے نکالا، اس کا تعین جانے کوئی کر پائے گا یا نہیں. لیکن سیریز میں ایک نیا اضافہ یہ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت کیا کر رہے تھے جب ان کی حکومت کو خطرات درپیش تھے. CIA کے ایک سابق سینئر افسر ہیں اور مختلف کتابوں کے مصنف بھی ہیں، جان کریاکوف. انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں اس وقت کے حساب سے، اچھا اس میں بہت سے ابہام ڈھونڈ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جن میں فواد چودھری صاحب بھی شامل ہیں، کچھ جھول دیکھ رہے ہیں کہانی میں، کنیکٹ صحیح نہیں کر پائی. بٹ میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ایک CIA کے سابق افسر کے طور پر ان کے خلاف کارروائی بھی ہو چکی ہے کہ انہوں نے راز لیک کیے، دیے، پرووائڈ کیا، رپورٹرز تک پہنچائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کتنی حقیقت ہے ان باتوں میں؟ دیکھیے یہ پہلے CIA کے آپریٹو نہیں ہیں جنہوں نے اندر کی باتیں باہر ریٹائرمنٹ کے بعد کتابوں میں شائع کی. ان کو کہا جاتا ہے وسل بلور. مطلب ہے کہ سیکرٹس جو ہیں ان کو باہر نکالنا. اور پھر ظاہر ہے ان کے خلاف CIA یا اور بھی کوئی انٹیلیجنس ایجنسی جس کی باتیں ہوتی ہیں تو وہ ایکشن بھی لیتے ہیں. اور انفیکٹ یہاں تک ہوتا ہے کہ جب آپ CIA کو چھوڑ دیتے ہیں اور ریٹائر ہو جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو کتاب لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس دو صورتحال ہوتی ہیں. ایک یہ کہ آپ لکھ کے اور شائع کروا دیں اور پھر CIA آپ کے خلاف ایکشن لے کے آپ نے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی خلاف ورزی کی. دوسرا یہ کہ آپ لکھ کے اور اپنا ڈرافٹ جو ہے وہ آپ CIA کو دے دیں، وہ اس پہ اپروو کریں. اس میں سے وہ کالک لگا دیتے ہیں کہ یہ نہیں جیسے ہماری شو پہ ہوتا ہے. جی یہ بھی ہو جائے گا اللہ رحم کرے. اچھا تو اس لیے انہوں نے پھر ایک کتاب نہیں 7-8 کتابیں لکھی آن ڈفرنٹ ایسپیکٹس آف CIA آپریشنس. اس انٹرویو میں انہوں نے ایک انڈین چینل کے ساتھ انٹرویو دی، اس میں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی ہیں. صرف عمران خان کے بارے میں نہیں، اور بھی بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہیں. میرا خیال ہے لوگوں کو چاہیے کہ یہ پوری انٹرویو دیکھیں اور سنیں ان کی بات. اور اگر کوئی کتاب ان کو ملتی ہے تو کتابیں بھی ان کی پڑھیں. ویری ویل انفارمڈ CIA مین. اچھا، اور اس کے خلاف کیس کیوں کیا تھا؟ وہ اس لیے کیا تھا کہ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے ٹارچر ٹیکنیکس سکھانے کا کہا گیا تھا اور میں نے پھر انکار کر دیا، میں نے نہیں کیا، تو اس سے میرے لیے ناراض تھے اینڈ سو آن. بہرحال یہ جب پاکستان کی بات کرتا ہے تو اس میں 3-4 باتیں اس نے کہی ہیں. ایک تو اس نے کہا کہ یہ 2002 میں کاؤنٹر ٹیررزم کا CIA چیف تھا اسلام آباد میں، 2002 میں. عمران خان صاحب تو اس وقت کہیں بھی کسی جگہ پہ نہیں تھے، منظر عام پہ نہیں تھے. اور بات یہ کرتا ہے عمران خان کی جب وہ پرائم منسٹر تھے، جبکہ انہوں نے امریکہ کے خلاف ایک الزام لگایا تھا کہ مجھے نکالنے والا امریکہ ہے. وہ کیا نام تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ آفیشیل کا جس کے بارے میں ڈونلڈ لو کے بارے میں. اچھا، اور وہ لیٹر اور یہ وہ سارا سائفر. اچھا، یہ صاحب اس وقت پاکستان میں نہیں تھے، یہ تو ریٹائر ہو گئے تھے 2004 میں. اس کے بعد 20 مہینے انہوں نے جیل بھی کاٹی. 2012 میں سزا سنائی گئی. CIA نے کہا کہ چلو تو تم نے یہ کیا وہ کیا، اور پھر کوئی ڈیل ہوئی اور اس کو 12 سال کی قید نہیں، یہ کچھ باتیں مان گیا، کچھ باتیں انہوں نے مان لی، تو اس کو سزا بھی تھوڑی سی ہوئی تھی. پر وہ اس لیے نہیں ہوئی تھی کہ یہ کوئی کرپشن تھی یا کوئی جھوٹ بولا تھا، وہ اسی لیے ہوئی تھی کہ اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ آپ نے یہ آفیشیل سیکرٹس جو ہیں وہ آپ نے باہر کیوں بتائی. اچھا، سو دیرفور ایک بندہ جس کی 7-8 کتابیں ہوں، ظاہر ہے اس کی کریڈیبلٹی تو ہوگی. وہ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جو پبلشرز ہیں وہ دیکھے بغیر، سوچے بغیر، مینیوسکرپٹ کو دیکھے بغیر اس کی ساری کتابیں شائع کر دے جس کے اندر بہت سے الزام ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو بندہ جو ہے وہ ہے تو کریڈیبل. مگر جب وہ بات کرتا ہے 2002 میں بیٹھ کے اور بات کرتا ہے 2022 کی، جبکہ وہ ہی از آؤٹ آف دی ایکشن، تو اس میں ظاہر ہے وہ انگریزی کا محاورہ ود اے پنچ آف سالٹ. تو تھوڑا سا سوچنا پڑے گا، جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اوپر تھوڑی سی نظر ڈالنی پڑے گی. یہ بات تو ہو گئی. اب جب وہ بات اس نے کیا کی ہے جس کے اوپر آج PTI بڑے ناراض ہیں اور الزام یہ لگا رہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فکسڈ میچ جیسے 35 پنکچر کہہ دیا تھا اور بعد میں کان میں. تو اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. مگر اس میں PTI کو ایک بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یہ پاکستانی چینل نے
یہ انٹرویو نہیں کیا، ایک انڈین چینل نے یہ کیا ہے، اور میرا نہیں خیال ہمارے اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ انڈین چینلز تک پہنچتا ہے کہ وہ اس قسم کی بات اس قسم کے بندے سے کلوائیں اور پھر یہاں دکھائیں تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کی کوئی بست ہو جائے یہاں یا ان کے اوپر شک شبہ. تو یہ تو ہے نہیں. تو باتیں تو ہوئی ہیں، اس نے کی بھی ہیں. اب دو باتوں کے اوپر اعتراض آ رہا ہے. ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ہمارے ایمبیسڈر کو کہا کہ دیکھیں میں بہت سی باتیں آپ کے خلاف کرنے والا ہوں، میں نے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، تو آپ مہربانی کر کے سیریسلی مت لیجیے گا. اور میں نے اور آگے سے ایمبیسڈر نے کہا فکر نہ کرو، ہمارے خلاف تو ساری باتیں کرتے ہیں، تو آپ بھی اگر کر لیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ جمائمہ کو ہم نے کہا، سی آئی اے نے کہا کہ آپ جائیں پاکستان اور جا کے پاکستانی جنرلز کو منائیں کہ عمران خان کے ساتھ ایسے نہ کیا جائے. اور یہ بھی کہ عمران خان نے ہم سے رابطہ کر کے کہا گرفتار ہونے کے بعد کہ میرے لیے کچھ کریں، مجھے بچائیں. تو یہ تین باتیں کہی ہیں. اب بات یہ ہے کہ یہ تو تھا نہیں اس وقت اسلام آباد میں، تو اس کو تو یہ پھر اس کا مطلب ہے یا اس نے کوئی ایجنسی کی رپورٹ پڑھی ہے اس وقت کی، یا یہ ہے کہ سنی سنائی بات ہے اس نے کہیں سے سنی. اب کیونکہ یہ سی آئی اے میں نہیں تھا تو لائکلی ہوڈ یہ نہیں ہے کہ اس نے اس وقت کی جو رپورٹیں تھیں انٹیلیجنس کی وہ پڑھی ہوں. وہ تو کلاسیفائڈ ہوں گی، وہ تو پڑھی نہیں ہوں گی. تو ظاہر ہے اس کو یہ انفارمیشن کہیں نہ کہیں سے تو ملی ہے، کسی دوست سے بیٹھے باتیں کر رہے ہیں کہ ہاں عمران خان نے یہ کہا اور یہ کہا یہ. سو اس قسم کی چیز کو تھوڑا سا شک نگاہ سے دیکھنا چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر اب آئیے اگلی بات، شک کی نگاہ سے ضرور دیکھیں آپ، مگر یہ کوئی ان یوزول بات نہیں ہے. سیاستدان ایسی باتیں ہمیشہ کرتے ہیں، یہ میرا موقف ہے. آپس سے بھی جب بیٹھے ہوں گے نا پیپلز پارٹی اور نون لیگ، اور نون لیگ کہہ رہی ہوگی کہ یہ کریں اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہوگی نہیں نہیں یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم اگر آپ ایسے کریں گے تو ہم آپ کی تنقید کریں گے، بس ہم نے اپنی کنسٹیٹیونسی کو خوش رکھنا ہے، تو اس لیے آپ اس کا فکر نہ کیجیے گا، ہم چھوڑنے والے نہیں ہیں، مگر یہ ہمیں کرنا پڑے گا نہیں تو ہم اڑ جائیں گے. نورا کشتی. ہاں. اور اسی لیے اسی طریقے کے ساتھ فورن ڈپلومیٹس بھی آپس میں ایسے کرتے ہیں کہ دیکھیے پبلک کنزمپشن کے لیے میں یہ کہوں گا، آپ نے فکر نہیں کرنا، اندر سے میں آپ کے ساتھ ہوں، میں یقین کرتا ہوں آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مگر دیکھیں نا میری مجبوری ہے. اچھا بائی دی وے میں نے بھی یہ ڈرامے کیے ہوئے ہیں جب نیگوسیشنز ہوتے ہیں نا ایشین کرکٹ کاؤنسل میں یا انڈینز کے ساتھ، تو میں بھی یہ کہتا ہوں یار یہ آپ بات تو صحیح کہہ رہے ہیں مگر میں یہ کر نہیں سکتا، لوگ مجھے ٹانگ دیں گے وہاں. تو آپ کو ذرا احساس ہونا چاہیے اس بات کا. تو ایک طرف آپ تسلی دیتے ہیں کہ ہم آپ سے یکجہتی ہے اس چیز کے اوپر، آپ کا پوائنٹ ہے، مگر ہمارے لیے مجبوری ہم نہیں کر سکتے. تو آپ اگر ہم آپ کو کرٹیسائز کریں گے تو مائنڈ نہ کیجیے گا، میں نے بڑی ہارڈ لائن لینی ہے پبلک کے اندر، اپنے آپ کو بھی تو بچانا ہے. تو یہ باتیں چلتی ہیں. تو یہ عین ممکن ہے کہ خان صاحب نے ایسی بات کہی ہو کہ دیکھیں میں یہ کرنے جا رہا ہوں اور آپ مہربانی کر کے مائنڈ نہ کیجیے گا، اور انہوں نے آگے سے یہ کہا ہو کہ ڈونٹ وری. تو یہ بالکل ہو سکتا ہے، مگر کیا ایسے ہوا؟ دیر از نو ایویڈنس. تو پہلی بات تو میں نے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان یوزول نہیں ہے. دوسری بات وہ جو کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے جمائمہ کو کہا، اگین جمائمہ تو آئی نہیں پاکستان، تو کلیئرلی یہ تو غلط انفارمیشن ہے اس کے پاس. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو کسی کولیگ نے بتایا ہو جس نے یہ ساری بات اس کو بتائی ہے کہ ہم نے جمائمہ کے تو کو میسج بھیجی تھی کہ آپ جائیں اور کچھ کریں، مگر پھر اس کو نہیں پتا کہ اس کے بعد جمائمہ گئی یا نہیں گئی، یا کانٹیکٹس کیے انہوں نے، اپروچ کیا. تو میرا خیال ہے یہ کچھ ادھوری باتیں ہیں جو اس نے سنی سنائی فرام ہز اون کولیگز، وہ اس نے گھڑ گھڑ کے اپنی انٹرویو میں یہ بات کر دی. تیسری بات بڑی انٹرسٹنگ ہے، یہ کہتا ہے کہ 2002 میں یہ جنرل مشرف تھا اور یہ اس وقت سی آئی اے کا ہیڈ تھا کاؤنٹر ٹیررزم کا، اور کہتا ہے اس وقت ہمیں فکر تھا یہ طالبان کا مسئلے چل رہے تھے اور ہمیں فکر تھا کہ یہ نیوکلیئر پروگرام جو ہے ان کا یہ کسی کے غلط کے ہاتھ میں نہ پہنچ جائے. اور اس وقت اور مشرف نے ہمیں کہا کہ آپ کو پوری ایکسیس ہے، آپ دیکھ لیں، ایسی فکر کی کوئی بات نہیں ہے. وہ بھی کلیئرلی اس نے کوئی بات کی. تو اس قسم کی کچھ باتیں ہیں، مگر دی ایسنس آف دس از کہ یہ بندہ جو ہے یہ بڑا نالجبل ہے. یہ بندہ پروموٹ بھی نہیں ہوا اس لیے بیکاز
اس کے جو خیالات تھے کہ ٹارچر نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ بھی لوگ اس وقت کی CIA کو پسند نہیں آئے، مگر اتنی کتابیں لکھ دیں، ہر کتاب کے اندر ہر قسم کی دلچسپ چیز لکھی ہوئی، میرا تو دل کرتا ہے اب جا کے میں بھی پڑھوں یہ جی، اسکرین پہ بھی ہم دکھا رہے ہیں جو ان کی کتابیں ہیں، تو اس لیے آئی تھنک یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے اس نے بات کہی ہے شاید اس طریقے سے بات نہ ہوئی ہو عمران خان کے ساتھ، مگر یہ بالکل ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ خان نے کہا ہو کہ اب خان کو پتا تھا کہ امریکہ کے ساتھ تو پنگا نہیں لیا جا سکتا، خان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ تو عوام لو اٹ، کنسپریسی تھیوری لو اٹ، تو یہ اس لیے تو جب یہ کرنا ہے تو پہلے بتا دیا جائے یا اس کے بعد بتا دیا جائے کہ آئی ڈنٹ مین اٹ، میرے پہ بڑا پریشر تھا تو آئی ہیو ڈن اٹ، ناٹ ٹو وری، تو اس قسم کی چیز بھی ہو سکتی ہے. سو بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از نو کنکلوسیو پروف کہ دس از واٹ ہیپنڈ. لیکن اس وقت جو سفیر تعینات ہوئے تھے اپریل 2022 میں ڈونلڈ بلوم، وہ تو ان چیزوں سے آگاہ ہوں گے، وہ تو اس معاملے پر لب کشائی کر سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں ان کے اوپر بھی طلاق ہوتا ہے کہ وہ رازوں کی پاسداری کریں گے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ؟ نہیں، بالکل پاسداری کریں گے. وہ جیسے یہاں جب آپ منسٹر بنتے ہیں جی کیبنٹ میں تو آپ کو ایک ڈاکیومنٹ سائن کرنا پڑتا ہے، وہ ہوتا ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ جی، اور یہ انگوٹھا لانا پڑتا ہے کہ اگر آپ نے جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں یا آفیشیل سیکرٹس ہیں اگر آپ نے باہر نکالے کسی سٹیج پہ بھی تو آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے. سائفر کے معاملے میں یہی تو ہوا، شاہ محمود قریشی صاحب اور اعظم خان صاحب جو ہیں ایسے ہی جی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی ایسے ہی ہے. تو اس نے بہت سی باتیں جو ہیں اس نے سیکھی ہیں، پڑھی ہیں اور فائلز دیکھی ہیں جی، بیکاز اور پھر کانٹیکٹس رہتے ہیں نا CIA کے اندر. آپ ایک دفعہ CIA چھوڑ جاتے ہیں بٹ کانٹیکٹس تو رہتے ہیں اور فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ آپ کو یاد بھی کر لیتے ہیں کہ ذرا آ جاؤ، ایک آدھ یہ اسپیشل پروجیکٹ ہے، اس میں آپ کو اتنے پیسے دیں گے، آپ چلے جائیں، بیکاز ان کی سیکیورٹی کلیئرنس ہوتی ہے جی ایسے لوگوں کی. اچھا، لیکن سر صاحب آپ نے یہاں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے فکسڈ میچ کی بات کی. عمران خان صاحب سب سے زیادہ پاپولر اور قابل قبول اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے ان سیاستدانوں سے ہٹ کے روش اپنائی. وہ سب سے زیادہ اپرائٹ تھے، اپنے جلسوں میں کہتے تھے آپ کا لیڈر آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا، اور پھر امریکی غلامی نامنظور کے نعرے بھی انہوں نے لگائے. ایبسلیوٹلی ناٹ کی وجہ سے بہت زیادہ پسند کیے گئے، عوام ان سے محبت کرتی ہے اس لیے کہ انہوں نے وہ امریکی غلامی کی زنجیریں توڑنے کی بات کی. سازش اور مداخلت کا نعرہ اس وقت بلند ہوا تھا، پھر انہوں نے سائفر لہرایا تھا 27 مارچ 2022 کو اپنی حکومت کے جانے سے پہلے. ان کے حوالے سے جب اس طرح کے الزامات سامنے آئیں گے کہ پہلے انہوں نے امریکی اجازت لی کہ میں آپ کے خلاف بات کرنے لگا ہوں اور ان کے طرف سے اپروول کے بعد انہوں نے یہ نعرہ لگایا، تو ان کی کریڈیبلٹی پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا یا ان کے مخالفین اس بات کو کیش نہیں کروائیں گے؟ ان کی کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی داغ نہیں پڑے گا. یہ تو ڈبل گیم ہے ان اے وے، اٹس ڈبل. بات یہ ہے کہ PTI جو ہے وہ کہہ رہی ہے ایک بندے کی زبان پہ ہم کیسے یقین کریں. یہ تو تھا بھی نہیں پاکستان میں جب یہ ہوا جی، اور یہ تو سنی سنائی باتیں کر رہا ہے ٹھیک. اور پھر یہ بھی کہ جی آج کل کے ماحول کے اندر عمران خان کے خلاف تو بہت سے لوگ لگے ہوئے ہیں، کچھ بھی کروایا جا سکتا، تو وہ اپنی جگہ پہ بات ہے. اچھا، مگر یہ بالکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ نہ کچھ تو حقیقت ہے، کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ نیگوسیشن کرتے ہیں، بالکل ہوتی ہے. ابھی شہباز شریف صاحب اور یہ لوگ جاتے ہیں جب بیٹھتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تو وہ جو خفیہ جو باتیں ہوتی ہیں وہ یہی ہوتا ہے نا کہ یہ میں نہیں کر سکتا، میں کرنا چاہوں گا مگر میں کیسے کروں، مجھے تو اڑا کے رکھ دیں گے، عوام کھڑی ہو جائے گی. تو آپ تو یہ نہیں چاہیں گے کہ امریکہ کا دوست کے ساتھ یہ ہو، کوئی اور راستہ نکالتے ہیں. تو ایسی باتیں کی جاتی ہیں اپنی نیگوسیشن کے اندر. ایران کے معاملے پہ بھی اسحاق ڈار صاحب کا ایسا ہی ورژن تھا کہ ہم ایران کے تحفظ کے لیے ساتھ دیں گے، ایران کا تعاون کریں گے. اور اسی طرح ڈرون اٹیکس کے معاملے میں خان صاحب واز کوائٹ کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ لائک دس. 35 پنکچر کے ڈسے ہوئے ہیں آپ. مطلب 2 سال مجھے رگڑا دیا، 3 سال 35 پنچر. حامد میر نے کہا یار کی سی 35 پنچر خان صاحب، اور میں تو ایویں سیاسی بیان کرتا سی. آپ سوچئے یہ سیاست دان جو ہے نا، اس میں عمران خان بھی سیاست دان ہے، اس کو تو تسلیم کر لینا چاہیے. اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں باقی تو یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں ٹھیک ہے اپنے مفاد میں. اور ایسی ایک آڈیو لیک بھی سامنے آئی تھی جس میں یہ کہہ رہے تھے اپنی کیبنٹ کو اور اپنے ساتھیوں کو کہ ہم نے سائفر پر کھیلنا ہے. ان سب چیزوں کے باوجود عمران خان صاحب جی اب یہ بھی کھیل کا حصہ ہے نا. ہاں یہ بھی کھیل کا حصہ ہے. لیکن وہی بات کہ ان کے جو فالوورز ہیں وہ اس میں نہیں مانتے کوئی بات. جی وہ ٹائم لائن ٹائم سٹیمپ کو ہی وہ بنا رہے ہیں کہ یہ کنیکٹ ہی نہیں کر رہی چیزیں، ایک دوسرے سے جڑ نہیں رہی. ٹھیک ہے، اب جو کلٹ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی یقین نہیں کرتا کسی قسم کی چیز، چاہے کچھ بھی حقیقت آ جائے، فیکٹ بیسڈ جو مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. اچھا، انہوں نے ایک اور پیس بھی لکھا ہوا ہے افغانستان میس. میں اس لیے اس کو حصہ بنا رہی ہوں کہ انہوں نے اس سلسلے میں بھی یہ کام کیا ہوا ہے CIA کے ساتھ رہتے ہوئے. لیکن افغانستان کا معاملہ اب کیوں خبروں میں ہے؟ کیونکہ اگلا فیز ہے افغانستان کے ساتھ بات چیت کا.